اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں۔ انسان کی تکمیل جنت میں جانے سے نہیں ہو، انسان کی تکمیل ہوگی اللہ کے دیدار کے بعد، کہ انسان کے اندر ایک خلا ہے کہ میرا مالک کون ہے، میرا مالک کون، اسے پانا چاہتا ہوں، اسے ڈھونڈنا چاہتا ہوں، اسے ملنا چاہتا ہوں۔ اور ایک انسان کی ایک صفت ہے کہ جب کسی چیز کو پا لیتا ہے تو اس کی کشش ختم ہو جاتی، جو چیز اس کو مل جاتی ہے اس کی کشش 2-4 دن کے بعد ختم ہو جاتی۔ اس لیے تو گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں، کتنے شوق سے بچے بھی خوش ہو رہے، بڑے بھی خوش ہو گئے، نہیں پراڈو آ گئی، لینڈ کروزر آ گئی، چوتھے مہینے گڈی بدلو گڈی بدلو۔ انسانی نیچر، بہت قیمتی لباس خریدا، 1-2 دفعہ پہن کے جوڑا بدلو جوڑا بدلو، کیونکہ پانے کے بعد کشش ختم ہو جاتی۔ صرف ایک اللہ ایسی ذات ہے جس کو جتنا پائے گا اتنا کشش بڑھے گی، چونکہ اس کی انتہا کوئی نہیں، انتہا۔ مجھے اس گلاس کو پانے کی خواہش ہے، جب یہ میرے ہاتھ میں آ گیا تو ختم، میں اس کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اشفاق کو یہ ایک سیٹ اپ بنانے کی خواہش تھی، اس نے بنا لیا، ختم۔ اندر کا جو ایک شوق ہوتا ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ 93 ہماری جماعت گئی کینیڈا، میں آپ آکھیا یار سنو نیاگرا تو بکھاؤ، نیاگرا خود میں نے کہا، چلو جی، انہیں گڑیوں موڑیاں، ساڑی پوری جماعت پہلے نیاگرا گئے، اتھے زور دی نماز پڑھی، پھر ہم آگئے۔ دوسری دفعہ میں 98 میں گیا تو میں نے نہیں کہا، ساتھیوں نے کہا کہ نیاگرا چلے، میں کہا چلو، تو ہماری جماعت چلی گئی۔ پھر 2000 میں پھر گئے جماعت کے ساتھی، تو ساتھیوں نے کہا مولانا صاحب نیاگرا چلیے، میں کہ ہوں ویک تلے پانی ہورگی ہوں چھٹو کرو، کیوں کہ کشش ختم، 2 دفعہ دیکھ لیا ختم۔ صرف اللہ ایسی ذات ہے کہ جس کو جتنا ہم پاتے جائیں گے نا اتنا ہمیں کھونے کا احساس بڑھتا جائے گا، کیونکہ سرا کوئی نہیں ہے، تو او سامنے سرا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اے دی چوڑائی ہے، اے دی لمبائی، لیکن اللہ کی ذات کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، لہذا جتنا اس میں وہ پانے کی کیفیت پائے گا اتنا کھو جانے کی کیفیت پائے گا۔ جیسے کسی لمبے سفر پہ ہو تو کہتا ہے یار مکدہ ہی نہیں پیا، سفر ہی کوئی نہیں کیتا، تو صرف اللہ کو ملنے پا لینے میں وہ کشش ہے۔ اس لیے اللہ کو دیکھنے کے بعد سب کہیں گے سن جنت دی لوڑ نہیں بابا، تو اپنے آپ نے وکھائی رکھ، سن نہ جنت چاہی دی، نہ ہورا چاہی دیا، نہ روٹی نہ پانی، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ سب سے آخری معراج انسان، بلندی انسان، جب اللہ رضوان سے کہا کہ رضوان پردے ہٹا، میرے بندے میرا دیدار کرے۔ جنت کی ایک ایک نعمت ایسی ہے، جنت میں بھی ایک چیز یکساں ایسے بدل رہی ہوگی۔ اب یہ ڈیزائن بن گیا نا، اب اس کو بدلنے کے لیے ڈھیر ساری طاقت لگے گی، تاں جا کے بدلے گا۔ اور وہاں آپ نے ادھر دیکھا اور یوں دیکھا اور یوں دیکھا تو یہ منظر بدل چکا ہو، یوں دیکھا اور ادھر دیکھا، ایسے دیکھا تو یہ منظر بدل چکا ہو، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ یہ بہت جلدی سے اپنے مزاج بدلتا ہے، تو اس تیزی سے بدلیں گی نعمتیں، اس کی شکلیں، رنگ، روپ، کہ وہ کشش ختم نہیں ہوگی۔ لیکن یہ سب بھول جائے گا جب اللہ سامنے آئے گا، یہ اللہ نہیں چاہیے، جنت نہیں چاہیے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو میرے وعدے پورے ہو گئے جو تمہارے ساتھ کیے تھے؟ اب یہ اللہ سامنے ہے نہیں، کہ یہ اللہ پورے ہو گئے، کہ ایک باقی ہے ابھی پورا کرنا چاہتا ہوں، کہ اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کی آواز آئے گی رضوان پردے ہٹاؤ میرے بندے، آج مجھے دیکھ، از لذت دیدارش خسرو چتواں گفت، سردادن و جاندادن نادیدہ رخ یار۔
امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ تیرے دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، آگ میں راکھ ہو گئے، پانیوں میں مچھلیوں کی غذا بن گئے، تیرے عشق میں اپنے آپ کو انہوں نے تیرے دیکھے بغیر یہ کچھ کر کے دکھایا۔ جب تجھے دیکھیں گی تو کیا حال ہوگا، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال۔ یوسف کو بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پردے ہٹاؤ، تو جب پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا تو پہلا ویلکم جو اللہ کی طرف سے، پہلا جی آیا نو اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ مرحبا بالصادقین، اللہ اکبر، ایمان والے، نمازوں والے، شہید، اولیاء کرام، کتنی صفات ایمان والا مجمع کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کہے گا اے میرے بندو، میں اپنے سچے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، مرحباً بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر کہے گا مرحباً بالطائعین، میں اپنے فرمان بردار بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ سچ اتنی بڑی دولت ہے کہ وہاں جو سب سے پہلا ٹائٹل اللہ ہمیں دے گا سچائی کا دے گا، کہ سچے بندوں کے لیے رب خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں 3 کام داخل کرنے، اللہ کی قسم ہر لمحہ نماز کا اجر ہوگا۔ دیکھنے میں اشفاق بیٹھا سودا یہاں طے کر رہا ہوگا، کوئی وہ ادھر 8 بازار میں بیٹھ کے دھاگے کا سودا کر رہا ہوگا، کوئی کسی بازار میں کپڑے کا سودا کر رہا ہوگا، لیکن اگر سچائی ہے، دیانتداری ہے اور انصاف ہے تو ہر لمحہ اس کا سجدہ ہی لکھا جا رہا ہے، رکوع ہی لکھا جا رہا ہے، ذکر و تلاوت ہی لکھا جا رہا ہے۔ ہر پل کو اگر کیش کرنا ہے، دیکھو نا 5 نمازاں پڑھ کے ہن کی کریے، کتنے نفل پڑھ لے سائیں، اخیر بندہ اٹھتا ہے 5 نمازاں پڑھ گئے کم ہو گیا، ایک واری حج کیتا کم ہو گیا، بوجھے جو پیسے کر دیتے زکوٰۃ دیتی تھے کم ہو گیا، 3 روزے رکھے تھے کم ہو گیا۔ ہر لمحہ میرے رب کی بندگی بن جائے، 3 کام، سچائی، دیانتداری، انصاف، ہر لمحہ بندگی بن جائے۔ تو بس آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم اپنی ذات سے شروع کریں۔ او اے کیتی جاندہ، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ کہ پہلے اپنی کمیاں میں، ہم اپنی کمیوں میں جب جائیں گے نا تو ہمیں اوروں کی کمیاں نظر نہیں آئیں گی۔ جب ہم اپنی کمیوں سے نظر بند کریں گے ہمیں اوروں کی کمیاں نظر آنی شروع ہو جائیں۔ یہ سچائی گھر میں بھی ہو، دفتر میں بھی ہو، دکان میں بھی ہو، بازار میں بھی ہو، اور ایک زبان کا بول میٹھا کر۔ آخری بات بتا رہا ہوں کہ زبان کا اس سارے کا میک اپ، جیسے یہ اشفاق نے میک اپ کیا، اس سارے کا میک اپ ہے کہ زبان کا بول میٹھا کر، اس سے گالی نکال دیں، اس سے سخت لہجہ نکال دیں، اس سے لوگوں کو بے عزت کرنا نکال دیں۔ غصے میں بھی صحیح بول بولوں، یہ صرف نبی کر سکتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں غصے میں چپ ہو جاؤ، بولو نہیں، ورنہ بدنی کتنے دیا عزتاں تباہ کر دے وہ۔ میں اپنے ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ہمارا ایک لوہار آ گیا، ان کی 5ویں پشت ہمارے پاس کام کر رہا، میرا جماعتی بھی تھا،
تو میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا. میں کہا کیوں آئی بکھو؟ اللہ بخش اس کا نام بکھو. میں کہا بکھو کیوں آئی؟ تو اس کو میرے کسی کزن نے نا بے عزت کیا تھا. تو وہ کہنے لگا مولانا صاحب ماما تے دیاں صرف ذمہ داراں دیاں ہوندیاں غریباں دیاں کوئی نہیں ہوندی. دیکھو میں ابھی بھی رو رہا ہوں، حالانکہ یہ قصہ میں سینکڑوں دفعہ سنا چکا ہوں کہ مولانا صاحب غریب دی نہ ماں ہوندی نہ بہن ہوندی، صرف تواڈے ذمہ داراں دیاں ہوندیاں، ساڈیاں کوئی نہیں ہوندیاں. جتھے پون چھڈو تواڈی مرضی ہے، جتھے پون چھڈو. وہ تھا بھی لوہار، اس نے ایسا مجھے لگے اس نے چھری میرے اندر اتار دی. اگر اپنی زندگی کو ڈیکوریٹ کرنا، جیسے اشفاق نے اس حال کو ڈیکوریٹ کیا تو زبان کا بول میٹھا کر لیا. غصہ چڑھے چپ ہو جاؤ، چونکہ غصے میں کبھی کوئی صحیح نہیں بولے گا، ہمیشہ اپ ڈاؤن ہوگا. تھوڑی دیر چپ ہو جاؤ، جب اتر جائے پھر اپنا معاملہ طے کرو جو کرنا ہے. اپنی زبان کا بول میٹھا کر. ایک آیت کا بڑا غلط مطلب لیا جاتا ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. کیوں جو مفتی صاحب کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں؟ اس کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ جو عمل نہیں کرتے اس کی دعوت بھی نہ دو، جو عمل نہیں کرتے ہو اس کی تبلیغ بھی نہ کرو. یہ تو بہت بڑا جرم ہے، تم کہتے اور کرتے نہیں ہو. چونکہ آگے قرآن کہہ رہا ہے کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اس آیت کو اتنا غلط سمجھا گیا ہے کہ سر پیٹ کے رہ جاتا ہوں. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کہا کہ میں تو خود نماز نہیں پڑھتا، میں کیسے روزے میں جاؤں؟ میں لوگوں کو کیا کہوں نماز پڑھو؟ میری تو اپنی داڑھی نہیں، میں کسی کو کیا کہوں داڑھی رکھو؟ میں تو روزہ نہیں رکھتا، میں کسی کو کیسے روزہ رکھو؟ اللہ کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. تو اب میں ایک لفظ بولتا ہوں کَبُرَ مقتن، کَبُرَ مقتن، کَبُرَ مقتن. بہت بڑا گناہ ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اب یہ میری بات ذہن میں رہے، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا میں حافظ نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ایک بچے سے کہتا ہوں بچہ تو حفظ کر لے، بڑا نفع ہوگا. تو یہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا یا گناہ کیا ہے؟ بولو. تو جو مطلب آج سمجھا جا رہا ہے اس کے مطابق کہ میں نے گناہ کیا ہے، چونکہ میں تو خود حافظ نہیں ہوں، میں اس کو دعوت کیوں دے رہا ہوں؟ جب میں خود حافظ نہیں ہوں اور میں کہہ رہا ہوں اپنے بیٹے سے کہہ دو میرا بیٹا تو قرآن یاد کر لے، وہ آگے کہ ابا تو پہلے خود یاد کر پھر مجھے دعوت دینا. پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر اوروں کو تبلیغ کرنا. میں یہ کہا کرتا ہوں جو یہ کہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں میں اب تبلیغ کروں گا، اس سے بڑا تو شیطان کوئی نہیں. جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے اس سے بڑا تو شیطان کوئی. جو جتنا ٹھیک ہوتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے، جو جتنا بگڑا ہوتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. لہذا ساری زندگی تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا، چونکہ میں تو ٹھیک ہی نہیں، میں کیسے تبلیغ کروں؟ بیٹا قرآن یاد کر لے. وہ کہتا ابا جا تو پہلے خود یاد کر پھر مجھے تبلیغ کرنا. اور ابا بہت بڑا گناہ تو نے کیا ہے. اللہ کہتا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں. ابا توبہ کرو، تم مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ساری بات ٹھیک ہے، عقل میں آنے والی ہے. ایک شرابی کسی کو کہتا ہے بیٹا شراب نہ پینا، میں اجڑ گیا تو نہ شراب پینا. تو اس نے گناہ کیا. کبر مقتن، خود تو کرتا نہیں دوسرے کو کون کہہ رہا؟ بہت غلط سمجھا گیا ہے اس آیت کو. مجھے جس نے 3 دن کے لیے وصول کیا تھا وہ آج بھی داڑھی موڑتا ہے. تو میں اس کو کہتا کہ تو کم وقت پہلے اپنا آپ تو ٹھیک کر پھر مجھے تبلیغ کر. تو میں کتنے گھاٹے میں جاتا. میں اس کے کہنے پہ چلا گیا 3 دن.
ایک آدمی کمزور ہے، تہجد نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ کسی صحت مند کو کہتا ہے بیٹا تہجد پڑھا کر، قبر میں اندھیرا نہیں رہے گا، روشنی ہوگی، وہ کہے بابا جی پہلے خود پڑھ پھر مجھے کہنا۔ تو یہ جس نے اس کو کہا ہے بیٹا تہجد پڑھا کر، خود نہیں پڑھتا، یہ گناہ ہے، گناہ ہے۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کہ کبر مقتن، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جو نہیں کرتے اس کی دعوت نہ دو، جو نہیں کرتے اس کی ترغیب نہ دو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ جس نے پھر اچھا 3 چلے تو میں نے لگائے، وہ ایک نوجوان مجھے میرا دوست تھا، 3 دن کے لیے پکڑ کے لے گیا، میں چلا گیا۔ جس نے مجھے مدرسہ پڑھنے کی ترغیب دی وہ دکاندار تھا۔ 3 چلے کے آخر میں ہم دونوں کی تشکیل کٹھی تھی، مجھ سے کہنے لگا تم عالم بن جاؤ، ڈاکٹری چھو، میں ڈاکٹری پڑھنا چاہتا تھا، میڈیکل، میرے باپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، تو مجھ سے کہنے لگا تم خود وہ دکاندار تھا، میں اگر اسے کہتا تو پہلے خود عالم بن پھر مجھے تبلیغ کرنا، اور تو توبہ کر، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو مجھے عالم بننے کی بات کر رہا، خود تو عالم ہے نہیں، خود تو تیرا جنرل سٹور ہے، مجھے کہتا میں عالم بن جاؤں، یا توبہ کر، 2 نفل پڑھ۔ تو میں نے اس کے کہنے پہ عمل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے پہ لگا دیا، میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں ڈاکٹر اور میرا بھائی ڈاکٹر ہے، تو میں بھی وہیں بیٹھا کلینک میں ہوتا۔ تو اب میں نے مختلف مثالوں سے اس چیز کا غلط ہونا واضح کیا ہے، اب میں اس کا صحیح مطلب بتاتا ہوں۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم نے کام نہیں کیا وہ کیوں کہتے ہو میں نے کیا ہے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جو کام تم نے نہیں کیا اگر تم اس کے بارے میں لوگوں سے کہو گے کہ میں نے کیا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز نہیں پڑھی اور کہتا میں تو نماز پڑھتا ہوں، تو یہ ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ روزہ نہیں رکھا گا تو میں تو روزے سے ہوں، یہ ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو جو تم نے کیا نہیں، جو کام تم نے نہیں کیا وہ مت کہو کہ میں نے کیا ہے، چونکہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے تو کسی کو نماز کی دعوت نہ دو، تم شراب پیتے تو کسی کو شراب سے روکو نہیں، تم جوا کھیلتے تو کسی کو جوے سے روکو نہیں، یہ مطلب تو بالکل شیطان نے پھیلایا لوگوں کو بددل کرنے کے لیے۔ اب جنید بغدادی لائیں گے تبلیغ کرنے کے لیے، شیخ عبد القادر جیلانی کو لائیں گے تبلیغ کرنے کے، ہم ہی نے کرنی ہے، ہم میں عیب بھی ہیں ثواب بھی ہیں۔ جب میرے ذمہ ایک کام لگ گیا ہے مجھے کرنا ہے، میں اچھا ہوں پھر بھی کرنا ہے، برا ہوں پھر بھی کرنا ہے۔ پہلی جماعت مولانا الیاس صاحب نے بھیجی، پہلی جماعت، جس جماعت کے بعد آج اتنے بڑے نقشے بنے ہوئے ہیں، پہلی جماعت گئی واپس آئے، ہاں بھائی سناؤ کیا کیا؟ کہا جی حقو پیا، حقہ نہیں تو ہندوستان میں بھی ہے پاکستان میں، کہا جی حقو پیا، میں باتی تھا نا، حقو پیا، گنجی کھائی، گنجی وہ میٹھے چاول کو کہتے ہیں، گنجی کھائی، مہری کھائی، مہری وہ جو بناتے ہیں لسی میں جو بناتے ہیں تو ان کی تازی، اور سوئے اور آ گئے، شاباش انقلاب آ گیا، بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا۔ تو تم بھی اب پاناما میں اس پہلی جماعت کی طرح ہو کہ تم نوجوان اکثر ہو چکے ہیں، بوڑھے تھوڑے ہو چکے ہیں، نئی نسل پروان چڑھ چکی ہے، اب تمہیں تبلیغ کا کام کرنا ہے، تم جاؤ، کھا کے آ جاؤ، سو کے آ جاؤ، پی کے آ جاؤ، جو مرضی کر کے آ جاؤ، بیچ سے گزر کے آ جاؤ، لیکن تم نے بہت بڑا کام کیا کہ تمہارے قدم اللہ کی نسبت سے اٹھے ہیں، یہ ضرور رنگ لائیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بڑے تاجر تیار ہوئے 3 دن کے لیے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، تو ہم ان کو نہیں کہتے تھے نماز پڑھو، بس 3 دن لگا کے چلے جاتے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے آ جاؤ آ جاؤ،
3 دن آتے رہے، نماز کوئی نہیں، 3 دن لگ رہے ہیں، 6 مہینے بعد 3 چلے کے لیے تیار ہو کر نکل۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کام نہیں کیا اس کے بارے میں کیوں کہتے ہو میں نے کیا ہے؟ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ، اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، تم لوگوں سے وہ کہو جو تم نے نہیں کیا، چونکہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، یہ نہیں کہ اگر مجھے میرے پاس کچھ نہیں تو میں تبلیغ بھی نہ کروں، میرے تو ذمہ میں ہے، اگر بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، مجھے تو صدا لگا، تم لوگ پھیری نہیں لگاتے ہو، سودا بیچتے ہو کہ نہیں بیچتے ہو؟ ارے بکتا ہے کہ نہیں بکتا؟ پھیری لگانے سے سودا بکتا ہے، تم لا الہ الا اللہ کی پھیری لگاؤ، تمہیں بڑے خریدار ملیں گے۔ تم نے پھیری لگانا ہی چھوڑ دیا، صرف ڈالر بنانے کے چکر میں پڑ گئے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تبلیغی جماعت نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کہہ رہے ہیں، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ او من سامع۔ میں نضر بعد میں بتاؤں گا۔ یا اللہ، جو میرا امتی، جو تیرا بندہ میرا پیغام سنے، پھر اسے محفوظ کرے، پھر آگے پہنچا دے، عمل کرے یا نہ کرے، اس میں ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، یہ صحیح ستہ کی روایت ہے۔ آپ نے کہا کوئی ہے مجھ سے کچھ باتیں لے لے یا خود عمل کر لے، نہیں کر سکتا تو کسی عمل کرنے والے کو بتا دے۔ تو اگر عمل کرنا شرط ہوتا تبلیغ کے لیے تو میرا نبی یہ تو نہ کہتا۔ تو ابو ہریرہ کہنے لگا رسول اللہ میں تیار ہوں، مجھے بتائیں۔ یا اللہ، جو میرا امتی تیرا بندہ میرا پیغام سنے اور اسے آگے پہنچا، جیسے سنا تھا آگے پہنچا، تو یا اللہ تو اسے نظرت عطا فرما، نظرت۔ یہ لفظ آپ یہاں پاناما میں سمجھ نہیں سکتے، چونکہ آپ کے یہاں خزاں ہے ہی نہیں، اور یہ سمجھ میں آتا ہے جب خزاں دیکھی ہو، پتجھڑ، پتجھڑ۔ دسمبر میں آ کر ہمارے ہاں پتے جھڑ جاتے، جنوری میں پتے جھڑ جاتے، درخت ننگے ہو جاتے، بالکل ننگے ہو جاتے، اور قرآن میں یہ لفظ آیا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو دیکھے گا ان کے چہروں پر نعمتوں کی نظرت۔ ابھی میں ترجمہ بعد میں کرتا ہوں۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، ہم نے انہیں سرور بھی دیا، نظرت بھی دی۔ نظرت ظاہر کی چیز ہے، سرور اندر کی چیز ہے۔ اب نظرت کیا ہے؟ جنوری تک پتے گرتے ہیں، درخت ننگے ہو جاتے ہیں، جب فروری کے پہلے ہفتے میں ذرا ٹھنڈک کم ہوتی ہے تو پھر شگوفے نکلتے ہیں اور پتے نکلتے ہیں۔ ان پتوں میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک بڑا خوبصورت سبز رنگ ہوتا ہے، دوسرا اس میں چمک ہوتی ہے، تیسرا وہ نرم و نازک ہوتا ہے۔ جب وہ مارچ میں آتا ہے تو چمک ختم ہو جاتی ہے، نرمی رہتی ہے اور سبزہ رہتا ہے۔ جب اپریل آتا ہے تو اس کی نرمی بھی ختم ہو جاتی ہے، چمک بھی ختم ہو جاتی ہے، صرف سبزی رہ جاتی، سبزہ رہ جاتا ہے، سبز رنگ رہ جاتا ہے۔ یہ جو اس کے اندر 3 خوبیاں جمع ہوتی ہیں، ایک چمک، ایک رنگ اور ایک اس کی لچک اور نرماہٹ، یہ 3 چیزیں ہمارے علاقے میں درخت کے پتے کو صرف 1 مہینے کے لیے نصیب۔ اس کو کہتے ہیں بہار، بہار، بہار۔ دنیا میں ناممکن ہے ایسی بہار مستقل قائم رہے۔ اپریل میں جاتے ہی بس اس کا ایک روپ رہ جائے گا سبز، باقی 2 روپ ہوا لے جائے گی، تپش لے جائے گی، یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ تو میرا نبی کہتا ہے یا اللہ، جو میرا امتی، جو تیرا بندہ
میرا یہ پیغام لے کے لوگوں تک پہنچے، اسے تو ایسی بہار دے جس میں خزاں نہ ہو، اسے تو ایسا خوبصورت کر دے جس کے پیچھے بدصورتی نہ ہو، اسے ایسی خوبصورت زندگی دے جس کے پیچھے بدصورتی نہ ہو، اس کے اندر کو خوبصورت کر دے، باہر کو خوبصورت کر دے، خوشحال کر دے، آباد کر دے، نہال کر دے، آباد کر دے، دنیا بھی میں بھی خوبصورت بنا دے، آخرت میں بھی خوبصورت بنا دے۔ نظر اللہ، آگے مفعول فی ذکر نہیں کہ کہاں یہ بہار ہو، تو دنیا میں بھی آخرت میں، دنیا میں بھی آخرت میں۔ کہ یہ دعا کسی کو نہیں دی سوائے تبلیغ والوں، جو بھی تبلیغ کرے، میں کروں آپ کرو جو کرے، یا اللہ جو میرا یہ کام کرے اس کی زندگی میں خزانہ آئے، اس کی زندگی میں بہار۔ کون سی بہار؟ وہ 3 صفت والی بہار کہ چمک بھی ہو، رونق بھی ہو، حسن بھی ہو، جمال بھی ہو، کمال بھی ہو، اور زوال سے پاک کر دے۔ یہ دعا ہے جو تبلیغ کا کام کرے گا۔ اور ذمہ داری ہے، آپ نے 11 تاریخ کو فرمایا، 10 تاریخ کو مینا کی وادی میں فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ آج کے بعد خدا نہیں کہنا، اللہ کہنا۔ فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، ادھر بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہیں، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں اللہ کا نام خدا نہیں ہے، یہ ہم نے رکھا ہے، ہم نے رکھا ہے۔ پتہ نہیں کس نے رکھا ہے، کسی فارسی نے رکھا ہے 2 لفظوں سے، خدا، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، مخفف ہو گیا خدا۔ میرے اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، اہل علم سے کہتا ہوں اللہ بلوایا کریں، اللہ بولا کریں، اللہ لکھا کریں۔ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میرا عربی ذوق ہے، اس ذوق پر بھی خدا کو پورا اترتا ہوا نہیں دیکھتا، اور خود میرے اللہ کی خبر ہے، اللہ لا الہ الا ہو، میرے اللہ کی خبر ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا ہو، میرے اللہ کی خبر ہے، یا موسیٰ انی انا اللہ العزیز الحکیم، میرے اللہ کی خبر ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، میرا اللہ اپنا نام بتا رہا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرا اللہ اپنا نام بتا رہا ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرا رب اپنا نام بتا رہا ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، میرا اللہ اپنا نام بتا رہا ہے، اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، میرا اللہ اپنا نام بتا رہا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، میرا اللہ اپنا نام بتا رہا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، میرا اللہ اپنا نام بتا رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ہاں بچو، اساتذہ کرام، علماء، اللہ بولا کریں، جو لفظ اللہ میں نور ہے خدا میں نہیں ہے، اللہ میرے رب نے اپنے لیے منتخب کیا، میں نے کسی فارسی کا خدا لے کے اسی کو ہی بولنا شروع کر دیا، اس میں وہ نور نہیں ہے جو لفظ اللہ کہو، پھر کہو اللہ کی قسم عرش تک نور پھیل گیا کہ اللہ نے اسے اپنے لیے پسند کیا۔ پھر ابن المنظور نے حروف پر بھی بحث کی ہے اپنی لغت میں، لسان العرب میں، لیکن مختصر ہے، وہ کہتے ہیں نقطے والے حرف کمزور ہیں، بغیر نقطے والے حرف طاقتور ہیں، اور اس کی ایک وجہ جو سب کو سمجھ میں آ جائے گی کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتا نہیں سکتا جب تک نقطہ نہ لگے، 1 یا 2 یا 3، تو وہ کمزور ہو گیا، آسرا چاہیے۔ بغیر نقطے والا حرف وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی شے کا محتاج نہیں، وہ طاقتور ہو گیا۔ میرے اللہ نے اپنے نام کے لیے وہ حرف استعمال کی جس میں نقطہ نہیں، اللہ ہے نقطہ، اپنے نبی کے لیے جو نام پسند کیا بغیر نقطے کے، محمد، احمد ہے نقطہ،
اللہ نقطہ نہیں، محمد نقطہ نہیں، احمد نقطہ نہیں، ایک اور مطابقت، اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف، احمد بھی 4، محمد بھی 4، اللہ بھی 4 حرف، یہ تینوں کو جمع کیا تو 12 ہو گئے۔ جب اللہ نے کلمہ توحید و رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ توحید، محمد رسول اللہ رسالت، لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں، ایسے طول کے ہمیں کلمہ دے دیا کہ لا الہ الا اللہ 12، محمد رسول اللہ 12۔ یہ میرے رب کا حسن انتخاب ہے، حسن انتخاب ہے۔ کسی نبی کے نام میں نبوت کا معنی نہیں۔ آدم ذرا گہرے رنگ والا، نوح رونے دھونے والا، یعقوب پیچھے آنے والا، موسیٰ پانی سے پکڑا جانے والا، عیسیٰ سرخ رنگت والا۔ یہ میں نے چند نبیوں کے آپ کو نام بتلائے ہیں، ناموں کا مطلب بتایا ہے۔ اس طرح پورے انبیاء جتنے تشریف لائے ہیں، کسی کے نام میں نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا۔ میرے نبی کے دونوں ناموں میں نبوت کا خوبصورت معنی پایا جاتا ہے۔ احمد کون؟ جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرتا ہو۔ محمد کون؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کروائی جاتی ہو۔ پھر محمد کی میم ہٹاؤ تو نیچے سے حمد نکلتا ہے، احمد کی الف ہٹاؤ تو نیچے سے حمد نکلتا ہے۔ قرآن کا پہلا حرف ہے الحمد، الف لام ہٹاؤ تو نیچے سے حمد نکلتا ہے۔ قرآن حمد شروع کر رہا ہے، محمد کی میم میں سے ہٹ کر حمد نکل رہا ہے، احمد کی الف سے ہٹ کر حمد نکل رہا ہے۔ یوں میرے نبی نے اپنے نبی، میرے اللہ نے اپنے نبی کے دونوں ناموں کو قرآن کے پہلے حرف کے ساتھ جوڑ دیا، پہلے لفظ کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ ہے جو میری تعریف کرے گا، یہ ہے جس کی پھر میں تعریف کرواؤں گا۔ یہ میرا وہ نبی ہے جو میری ایسی تعریف کرے گا کہ دنیا میں کبھی کسی نے نہ کی، اور پھر میں اس کی ایسی تعریف کرواؤں گا کہ دنیا میں کسی کی ایسی تعریف نہ ہوئی، نہ ہوگی، نہ ہو سکتی ہے۔ ہاں تنزیل وہ آ رہا ہے، کون بھیج رہا ہے؟ ممن خلق الارض، زمین کا بنانے والا، والسماوات العلا، بلند و بالا آسمانوں کی چھت بنانے والا کون ہے؟ ابھی نام نہیں آ رہا، نام پیچھے، صفات آگے، تجسس بڑھتا ہے، تجسس بڑھتا ہے۔ یار بتاؤ تو صحیح ہے کون؟ ارے یار بتاؤ تو صحیح ہے کون؟ الرحمن، الرحمن تو صفت ہے، کیا اور کیا خوبی ہے؟ علی العرش استوا، عرشوں پہ استوا ہے۔ کون ہے کہ پہلے سنو وہ کرتا کیا ہے، اس کی بادشاہی کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، زمین آسمان اس کے تابع غلام ملک، زمین آسمان کے درمیان اس کی شہنشاہی، زمینوں کے نیچے اس کی شہنشاہی، مشرق مغرب شمال جنوب فوق تحت، ناری نوری آبی خاکی خلائی ہوائی، 4 پاؤں 2 پاؤں، تیرنے والے اڑنے والے، چھپنے والے، ڈسنے والے، تھاڑنے والے، چنگاڑنے والے، جھپٹنے والے، جاندار بے جان، نوری ناری، سب پر جس کی بادشاہی ہے۔ اتنی بڑی بادشاہی کو سنبھالتا کیسے ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو زور سے بول جیسے میں بول رہا ہوں، تیری سن رہا ہے، تو آہستہ بول، تیری سنتا ہے، تو کان میں سرگوشی کر، تیری سنتا ہے۔ اب اور کیا کر؟ اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا، زبان تالو سے لگا، ہونٹ بند کر، میں کیا بولا آپ کو پتہ چلا؟ میں کیا بولا مجھے بھی نہیں پتا چلا، میں نے محسوس کیا، میرے کانوں نے نہیں سنا۔ تو انسان کی وہ بات جو اپنے دل کی دھڑکنوں سے کرتا ہے، زبان حرکت نہیں کرتی، اسے عربی میں اخفا کہتے ہیں۔ تو میرا رب خبر دے رہا ہے میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں کہ اتنی کائنات ہے، زندہ بھی، مردہ بھی، جاندار بھی، بے جان بھی، میں تمہارے زور کا بول بھی سنتا ہوں۔ جب زبان تالو سے لگ کر بند ہو جاتی ہے اور دل کی دھڑکنوں سے بولتے ہو تو میں تمہارا وہ بول بھی سنتا ہوں۔ ارے وہ بتاؤ تو صحیح کون ہے؟
جب حیرت بڑھ گئی، پیمانہ چھلکنے لگا، اب آیا نام تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى صفت له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى صفت بادشاہی وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى صفات بادشاہی ہے کون؟ اللہ۔ اب آیا کون ہے؟ اللہ، اور اس کا کوئی مقابل ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں، احد ہے، صمد ہے۔ کوئی صفات میں اس جیسا ہے؟ نہیں، لہ الاسماء الحسنى، نہ صفات میں کوئی اس جیسا ہے، نہ ذات میں کوئی اس جیسا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی اس جیسا نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اس چار دیواری اور اس جیسی اور چار دیواریاں جو پورے ملک میں ہیں، اور اس میں یہ درویش لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں، چٹائیوں سے سل کر پیڑ پہ پتھر باندھ کے۔ پوری دنیا میں ایسے طلبہ کوئی نہیں ہے جو 11 سال اپنے دے دیں جوانی کا بہترین حصہ اللہ کا علم سیکھنے کے لیے۔ ایسے علماء کوئی نہیں ہے جو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر پوری زندگی گزار دیں، بیمار ہو جائیں تو اپنی تنخواہ سے دوا نہیں لے سکتے، بچی جوان ہو جائے اپنی تنخواہ سے شادی نہیں کر سکتے، زندگی بھر اپنے گھر کی چھت نہیں بنا سکتے۔ یہ چٹائیوں سے سل کر بیٹھے ہوئے لوگ، یہ اس ملک کے محسن ہیں، پوری امت کے محسن ہیں، پوری انسانیت کے محسن ہیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کو سینے سے لگایا اور ایک حرف بھی کمی بیشی نہیں آنے دی، ایک حرف